جی سناؤلہ مستی کھیل صاحب، اس وقت بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بہت سے بیوروکریٹس جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، پرتگال میں بڑی بڑی پراپرٹیاں لے رہے ہیں، بڑے وی آئی پی لوگ جو ہیں پاکستان سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کہ عمران خان کا ڈر تو نہیں لگ گیا کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، پراپرٹیاں بیچ رہے ہیں، بیوی بچے مال ڈنگر سب کچھ لے کر پرتگال جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اچانک کہاں سے یہ کوئی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ گوہر، آپ نے ماشاءاللہ آپ بڑے جو ہیں وہ ابھرتے ہوئے پاکستان کے ستارے ہیں، اور آپ نے یہ کوسچن کیا ہے۔ یہ خبر آ رہی ہے اور اس کا مطلب ہے جو خبر دینے والا آدمی وہ بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے اور بڑے امپورٹنٹ پوسٹ پہ بیٹھا ہے، وہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے۔ اگر پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو فوری طور پہ اس کا ایکشن لینا چاہیے اور اس پہ انکوائری کمیٹی جو بٹھانی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے مکاتب فکر کے لوگ ہیں جو یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے ذہن میں یہ بات خواجہ صاحب نے جو یہ بات کی ہے کیوں کی ہے۔ یہ جو آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کران کہاں پر آیا ہے، کہ کون ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جو ٹرانسپیرنسی پہ، جو جمہوریت پہ، جو آئین پہ، جو کرپشن فری پاکستان پہ یقین رکھتا ہے، تو وہ پاکستان کا واحد لیڈر عمران خان ہے، اور وہ عمران خان کا خوف ان کو کیے جا رہا ہے۔ تو وہ یہ انہوں نے بیوروکریٹ کہا ہے، بیوروکریٹ میں ہر چیز آ جاتی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ میں ابھی جو ہے اس کوسچن کو اوپن اینڈڈ چھوڑتا ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر جو اس کی انفارمیشن ہے اور بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے، اس کو اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے، میڈیا کو ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں کس بنیاد پہ کی ہیں، اور آپ نے یہ جو کہا ہے کہ پاکستان کی آدھی بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے باہر جائیدادیں لی نہیں ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ادر ورڈز انہوں نے جائیدادیں لی ہیں تو انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے کمیشن کھایا ہے، انہوں نے کک بیکس لیے ہیں۔ تو حکومت میں کون ہے؟ کس کے دور میں یہ کک بیکس، یہ کرپشن، یہ جو لوٹ فضولہ والی جو یہ منڈی جو ہے وہ چلی ہوئی جاری ہے، تو یہ جو بیتی گنگا میں سارے ہاتھ دھوئے گئے ہیں اور وہ باہر جائیدادیں بنائیں، یہ بڑے کوسچن سوال ہیں، اوپن اینڈڈ ہیں۔ اس کے بارے میں جو ان کو بتانا چاہیے، سچی سی بات ہے گوہر، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے اس کے بارے میں ایسا کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں سمیٹ رہا ہوں اپنے اس سوال کو، جواب کو، میرے پاس کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ انتہائی بددیانتی ہوگی اور بد اخلاقی ہوگی۔ اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی تو میں نہ انفارمیشن کو چھپانے والے میں ہوں، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں ببانگے دول بات کرنے کا قائل ہوں، میرے کسی کے ساتھ کوئی ڈسریسپیکٹ یا ہیومیلیشن والی بات نہیں ہوتی، میں صرف جو بات کرتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کے اس پاکستان کی بہتری اور فلاح کے لیے بات کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت بڑی خبر پاکستان کے لیے بنا دی اور دوسری طرف لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ بھی جلد دینے جا رہے ہیں، استعفیٰ لکھا جا چکا ہے، جلد جو ہے وہ خبروں کی حد تک بھی آ جائے گا اور ساری دنیا تک پتہ چل جائے گا کہ استعفیٰ تو ہو گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جس سیٹ کے اوپر وہ موجود ہیں، جس عہدے کے اوپر موجود ہیں، وہ بہت بڑا عہدہ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اس کا عہدہ ہے جو پاکستان کے بہت بڑی دفاع کی لائن ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اچانک ان کا ایسے 180 کے اینگل سے اس طرح کا بیان آ جانا، کہیں دم کے اوپر پاؤں رکھا گیا ہے، کہیں فارم 45 سیدھا کرنے کی کوئی باتیں چل رہی ہیں، کیا وجہ ہوئے؟ آپ ایک زرک سیاستدان ہیں، سیاستدان اچانک ایسی باتیں کیوں کرنا شروع کر دیتا ہے؟ ایک تو پھر آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور یہ بڑا معنی خیز سوال ہے۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، جیسے آپ نے یہ ابھی بات کی ہے، اب کافی لوگ اور بھی باتیں کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں فیڈرل منسٹر حنیف عباسی نے بھی چند ماہ پہلے یہ بات کی تھی اور خواجہ کے ایٹیٹیوڈ سے بات کی تھی۔ یہاں پہ جس میں اسمبلی میں کھڑا ہوں، یہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بھی ان کے ایٹیٹیوڈ پہ باتیں کرتے ہیں اور کافی اور لوگوں بھی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، اور اتنی حد تک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو شہباز شریف کی لائن کو آپ کو نہیں کرے تو آپ ریزائن کر دیں، اتنی حد تک مجھے باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تو یہ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے کیا کنسرنز ہیں، خواجہ صاحب کو کیا خطرات لاحق ہیں، یا ان کی پرفارمنس سے، یہ کارکردگی سے ان کی جو ٹیم ہے وہ مطمئن نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سینئر آدمی ہوں، میرے
قد کارڈ کے مطابق مجھے عہدہ نہیں دیا گیا. یہ باتیں جو بڑی آپ تو یہ میں وقت کا انتظار ہے, اسپیکولیشن بھی ہو سکتی ہے, چیمگوئیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس پہ ہم جو ہر قسم کی جو ہے وہ سیاسی تھیوری بھی پیش کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ہے جو آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں, جہاں آگ لگتی ہے تو چنگاری نکلتی ہے. تو اس کچھ کے پیچھے کہیں عمران خان کا ڈر تو نہیں ہے کہ 2-3 مہینے تو بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس کے بعد معاملات بھی بڑے کلیئر واضح ہو جائیں گے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ بیوروکریٹس بھاگ رہے ہیں تو حکومت والے بھی تو اپنی مال ڈنگر اور بکسا وغیرہ تیار رکھ کے بیٹھے ہوں گے بھاگنے کے لیے؟ اللہ الحق ہے, حق اور سچ کی فتح ہونی ہے, انصاف کا بول بالا ہونا ہے. میرا یہ ایمان ہے جو لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں, ان کا یہ ایمان ہوتا ہے, ان کی یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, یہ بلیف ہوتا ہے. کئی مشکلات, یہ تکالیف اللہ جو ہے اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر ان پہ پریشانیاں لاتا ہے, اور وہ اپنی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ بھی قرآن مجید فرقان مجید میں ہے, ان اللہ مع العسر یسرا, کہ اے انسان میں تجھے آزماتا ہوں پھر آپ کو بہت بڑا انعام دیتا ہوں. خان کے ساتھ جو ناحق, جو ناانصافی, جو زیادتی کی جا رہی ہے, خان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, خان کے ورکرز کو گولیاں ماری گئی ہیں, مینڈیٹ چھینا گیا ہے, اور خان ناحق جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہونے والا ہے. ظلم کے تھوڑے دن ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے کہ کافر کی حکمرانی قائم رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی حکمرانی قائم نہیں رہ سکتی. یہ جو موجودہ رجیم ہے فارم 47 کی, انہوں نے تمام حدیں مقراس کر لی ہیں, ظلم کی, جبر کی, فسطائیت کی, کسی عزت دار کی, ذی شعور کی ماں بہن کی جو ہے وہ چادر اور چار دیواری جو ہے وہ اور اس کا جو سطر ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں, آپ کو جو آپ میڈیا والے ہمارے بھائی ہیں, آپ جو ہے عوامی پلس پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. عوام کیا کہہ رہی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لاقانونیت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہے, کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ 44% لوگ جو پاکستان کے ہے خط غربت سے نیچی زندگی گزار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آدھی آبادی گوہر جو ہے وہ خط غربت سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے مسیحا کی تلاش ہے, ایک ایسے لیڈر کی تلاش ہے جو ان تمام جو آپ نے میں نے جو یہ کوشچنز آپ کو جو بتایا ہیں اس کا وہ نہ صرف وہ دعویٰ کر سکے, ان کی گریویانسز کو دور کر سکے, اور اس پاکستان جو اٹامک پاور ہے, ساتویں بڑی فوج ہے, اس ملک کو بڑے وقار, شان و شوکت کے ساتھ آگے لے کے چل سکے. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیانڈ بارڈرز ان کی پاپولیرٹی ہے. وہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے, وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ تھرڈ ورلڈ کا لیڈر ہے, وہ جمہوریت کا لیڈر ہے, وہ آئین کا لیڈر ہے, وہ سول لبرٹیز کا لیڈر ہے. چاہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے, برطانیہ میں رہتا ہے, دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے, عمران خان ان کا آج کل آئیڈیل ہے, کیونکہ